Would like to call upon Mr. Noorullah Javed, senior journalist, UNI. He'll talk about United India, two-nation theory, and the thought of Jamaat Ulama-e-Hind. So, ladies and gentlemen, please welcome. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ تمام حضرات صبح 10 بجے سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور مختصر سی گفتگو کرنے کا دباؤ بھی ہے، اور میں جانتا بھی ہوں کہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں. اور دوسری پریشانی یہ بھی ہے کہ آج ہم جن آرگنائزیشن کی خدمات پہ بات کر رہے ہیں، ان آرگنائزیشن کے جو موجودہ حالات ہیں، ان کا موجودہ کردار ہے، تو اس کا اور اس کے تاریخ سے کوئی خاص زیادہ تعلق نہیں ملتا ہے. جو ماضی کی جو جمعیت علماء ہے یا ابھی ماضی کی خلافت کمیٹی ہم نے سنا، تو سوال یہ بھی ہے کہ جو ماضی میں جمعیت علماء ہند نے یا خلافت کمیٹی نے جو کردار ادا کیا، کیا آج کس دور میں یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ اگر کردار ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ماضی کی عظمت کا ملبہ لے کر کب تک دھوتے رہیں گے. تو میرے ساتھ یہ پرابلم یہ بھی ہے کہ میں اگر ماضی کی داستان بیان کروں گا تو سامنے سے سوال ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جمعیت علماء پہ تقریر کرنے جا رہے ہیں، تو جمعیت علماء کا تعلق عوام سے تھا تو پھر ناکام کیوں ہو گئے، ناکام کیوں رہی تحریک، اور جمعیت علماء تقسیم کو روکنے میں ناکام کیوں رہی؟ تو اس کا ایک سیدھا سا جواب میں نے کہا کہ آپ تمام حضرات نے شمس الاسلام صاحب کی کتاب خریدی ہے، اس میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے. لیکن دیکھیے، جمعیت علماء ہند نے 1919 میں قائم ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند ملک کی واحد تنظیم ہے جس نے تقسیم ہند کے خلاف نظریاتی طور پر ڈیبیٹ کیا اور طویل بحث کیا. اور جمعیت علماء کے صدر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ قومیت اور اسلام کے نام سے کتاب لکھی. اس سے پہلے انہوں نے 1938 میں ایک دلی کے ایک جلسے میں کہا کہ ان دنوں قومیت جو ہے وطن کی بنیاد پر تعمیر بنتی ہے. تو یہ خبر مولانا علامہ اقبال کو ملا، اور مولانا علامہ اقبال نے ایک مشہور اردو کا ایک فارسی کا شعر ان کے خلاف کہا کہ عزم ہنوز اندے موزدی ورنہ از دیوبند حسین احمد ایچے بلازبی است سرور برسر ممبر ملت از وطن است چے خبر از مقام محمد عربی است. مولانا حسین مدنی کی ایک تاریخی شخصیت یہ ہے کہ وہ مزار اقدس یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر 18 سال تک قرآن و حدیث کی تبلیغ کیا انہوں نے. اور 1916 میں ان کے استاد محترم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک ریشم المال کی وجہ سے جیل ہوا. تو اس جرم میں حسین احمد مدنی کا کوئی خاص کردار نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے استاد محترم جن کی عمر 70 سے زائد ہو چکی ہے ان کو مالٹا لے جایا جا رہا ہے، تو انہوں نے خود اپنی گرفتاری پیش کی کہ تاکہ میں اپنے استاد کے ساتھ جیل میں رہ سکوں. تو یہ خدمت، یہ جذبہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا آج کا کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے خدمت پیش کر سکتا ہے؟ یہ حسین احمد مدنی کی شخصیت وہ تھی، لیکن اس شخصیت کو اقبال جو ہے عجمی جاہل چبل ازبی سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے جواب میں کچھ دیوبندی علماء بھی اقبال کے ساتھ زیادہ سخت گفتگو کرتے ہیں، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ قومیت اور اسلام کے نام سے کتاب لکھی. 70-75 صفحے کی کتاب ہے جو نیٹ پہ دستیاب بھی ہے. اس کتاب میں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عقیدت کے ساتھ اقبال کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے 2 باتیں رکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ بھی اس کو دہرائیں، اور آج کے ہندوستان میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور ایک بار پھر ہمیں اپنی سماجی تانے بانے کو بیان کرنے کے لیے اس معاہدے کو، اس میثاق مدینہ کو، جس کا حوالہ انہوں نے بہت تفصیل سے دیا، ضرورت ہے کہ ہم بیان وطن کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ہم ماضی میں بھی 1400 سال قبل بھی مدینہ کے ایک شہر، عرب کے ایک شہر مدینہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کے مختلف قبیلوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے میں کہا گیا کہ ہم سب ایک قوم ہیں، جبکہ یہودی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہاں کے کفار ایمان قبول نہیں کیے تھے، لیکن چونکہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے، ہم سب ایک دوسروں کے لیے ضامن بن کے رہیں گے، ایک دوسروں کی مصیبت میں ساتھ دیں گے. اس بنیاد پہ ہم ایک امت کا لفظ یوز کیا.
تعجب کی بات یہ ہے کہ اقبال اور مولانا مودودی دونوں امت اور قوم کے لفظ پہ بحث کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کہتے ہیں اور مولانا مودودی بھی کہتے ہیں کہ امت کا جو تصور ہے وہ قوم سے کہیں زیادہ ہے. جو ملت قرآن کریم میں ہے نا، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر حضرت کا نام ہے ایمان قبول کر لے وہ ملت کے درجے میں آتے ہیں. خود قرآن کریم میں انا ارسلنا کا قوم الی نوح، قرآن میں ہے بیشتر جگہوں پہ ہر نبی جو ہے اپنی قوم کو یا قومی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب چاہے ایمان لائے یا نہ لائے سب کو قوم سے تعبیر کیا گیا. لیکن ملت کا جو لفظ یوز کیا گیا اس کو یوز کیا گیا قرآن بیشتر جگہوں پر جہاں پر ایمان لے آئے. لیکن یہ دیکھیں غور کرنے کی بات ہے کہ میثاق مدینہ میں جو معاہدہ لکھا گیا اس معاہدے میں ملت کا لفظ یوز کیا گیا کہ ہم سب ایک ملت ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو سیمینار ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ڈھونے کی کیا ضرورت ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ فواد حلیم صاحب نے ایک بڑا کارنامہ اس لیے انجام دیا ہے کہ آج وہ سماجی تانا بانا ٹوٹ رہا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ایک بار پھر ہم ملت ہونے کا ثبوت دیں اور ہندوستان کی تمام برادری، ہندوستان کے تمام طبقات، تمام مذہب کے ماننے والوں سے کہیں کہ آئیے ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسروں کے ضامن ہیں، ایک دوسروں کے لیے راہ آسان کریں گے، ایک دوسروں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کریں گے. یہ ہے میثاق مدینہ کا. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میثاق مدینہ پر ایک تفصیل سے بات کی اور یہ کہا کہ ہندوستان میں صدیوں سے مسلمان اور ہندو اور دیگر تمام طبقات ایک دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی بھی ایک دوسروں کے مذہب سے تعارض نہیں کیا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کے ساتھ تعارض نہیں کیا ہے. صرف اس بنیاد پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں. اور جو اقبال کا جو تصور ہے آفاقیت کا کہ اور ابھی اعجاز اسلم صاحب نے بھی آفاقیت کا تصور پیش کیا، یہ تصور ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر ہم ایک دنیا میں ہر ایک آدمی ایک ملک میں ہے، ایک ملک ہوگا، اس کی ایک سرحد ہوگی. پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا لیکن وہاں کے پاسپورٹ پر بھی پاکستانی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہاں کے پاسپورٹ پہ آپ نیشنلسٹ کی جگہ پہ وہ اسلام وہ پاکستانی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں مولانا مودودی کا، حضرت مولانا مودودی کا اور اقبال کا تصور وہاں نہیں کام ہوا. جو آفاقیت کی جہاں پہ وہاں پہ پاکستانیت آ ہی گئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علامہ، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال لاہور کے خطبے میں جو کہا وہ پاکستان کے خالق ہیں، انہوں نے پاکستان کا تصور کیا، جبکہ اقبال ہمیشہ مختلف خطوط میں اس بات کو کہا بھی ہے کہ ہم پاکستان کی حامی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں پاکستان تھا ہی نہیں. جبکہ اقبال کے اب اشعار کو، پہلے دور کے اشعار کو پڑھے، نیا شوالا یا بچوں کی گیت ہے یا پھر جو اقبال کی جو نظمیں ہیں، اس میں تو اقبال واحد اردو کے شاعر ہیں جنہوں نے وطن کی محبت کو اردو کی شاعری میں پیش کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت شاندار اردو کا شعر ہے، اس کو میں آپ حضرات کو سناؤں اور آپ اقبال کی اس اشعار کی رمزیت کو، اس کی خوبصورتی کو آپ محسوس کریں. اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندو ستا، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں تیری نہ روزی کے نشاں، نوجواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، اے جلوے تا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، امتحان دید ظاہر میں پہنچتا ہے تو، پاسبا اپنا ہے تو دیوانہ ہندو ستا ہے. تو اقبال کے اشعاری میں دیکھیے گا شروعاتی دور میں، بعد میں اقبال یورپ میں جاتے ہیں اور یورپ میں جانے کے بعد جو یورپ کا اس وقت کے جو تاریخ ہے، اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس سے آگے سمجھتے ہیں کہ جو وطنیت ہے فتنہ ہے، وطنیت کے نام پہ دوسروں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے. اس تب انہوں نے اپنے نظریہ کو بدلا. جبکہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء ہند کا اس سلسلے میں ایک واضح اور زمینی نظریہ تھا کہ بھئی ایک سرحد کے ہم محتاج ہیں، اس سرحد کے اندر رہنے کے لیے ہمیں کچھ معاہدے کرنے پڑیں گے، ہمیں کچھ تعلقات بنانا پڑے گا. اس بنیادوں پہ اس بنیاد پر ہم سب ایک قوم ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ اور عیسائی. لیکن ساتھ ساتھ جو آج میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ساتھ جمعیت علماء کی ہر اجلاس میں آپ دیکھیے گا کہ وطنیت کے زبردست وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی شناخت کی بقا کی بات کرتے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو، چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، شناخت کو باقی رکھا جائے گا. اور وہ تجویز پیش کرتے ہیں، جب علماء کی مختلف اجلاس میں تجویز پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مذہب کے خلاف قانون بنایا جائے گا، کسی مذہب کی پرسنلہ میں کوئی دخل اندازی کی جائے گی، تو اس میں دو ٹوٹ ہٹ جو ہوگا اس قوم کمیونٹی کے لحاظ سے ہوگا. اب چنانچہ دیکھیے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ہندو میرج ایکٹ میں تبدیلی کی بات آئی تو اس میں اس وقت کے جو کانگریس کے مسلم پارلیمنٹ تھے،
چاہے وہ مولانا آزاد ہوں, چاہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, ایک بھی مسلم ممبران پارلیمنٹ نے ہندو میرج ایکٹ پہ بات نہیں کی. تو یہ سماجی معاہدہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے, اور آخری تقریر باقی ہے, آج جمعیت علماء ہند کی تاریخ کافی روشن ہے. جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں صرف اہم کردار ہی نہیں ادا نہیں کیا, بلکہ قوم بنانے میں کردار ادا کیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخ کو, اس کردار کو, ہم اس پیغام کو کونے کونے میں لے جائیں. پھر ایک بار پھر ہم یہ پیغام دیں کہ چاہے وہ جس کا تعلق گورے سے ہو, کالے سے ہو, ہندو سے ہو, مسلمان ہو, سب ایک ہندوستانی قوم ہے. اور ہندوستانی قوم ہونے کے ناطے ہمارے سامنے صرف اور صرف بھارت اور بھارت ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.